اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ قرآن پاک کنڑ زبان میں پڑھ سکتے ہیں، سوائے عربی زبان کے کسی بھی زبان میں قرآن پڑھنا نہیں ہے، کیونکہ حروف اور مخارج عربی زبان ہی میں ہوتے ہیں، دوسری زبان میں نہیں ہوتے۔ خا اور خاف کا فرق عربی میں پڑھنے پر ہی ہوگا، عین اور آ کا فرق عربی پڑھنے پر ہی ہوگا، سین اور صاد کا فرق عربی پڑھنے پر ہی ہوگا، واد اور واد کا فرق عربی پڑھنے پر ہی ہوگا، دوسری زبان میں قرآن نہیں پڑھنا۔ گاڑی کار پر زکوٰۃ دینا ہے کیا؟ اپنے استعمال کی اگر گاڑی ہے، 1 کروڑ روپے کی بھی گاڑی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بزنس کے لیے گاڑیاں رکھے ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ ہے۔ گھر کے ایڈوانس پر زکوٰۃ ہے کیا؟ علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں زکوٰۃ ہے، بعض کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، دو طرف بھی رائے ہے۔ محبوب نگر سے صاحب فون کرتے ہیں 3 دن کا اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، لیکن رمضان کے اعتکاف کا ثواب نہیں ہوگا جو آخری عشرے کا، صرف 3 دن کے نفل اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ کیا بیٹا وضو کی نماز پڑھ سکتا بغیر وضو کے؟ کچھ لکھے ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ شوہر کو نام لے کر بلا سکتے ہیں؟ ارے مارتے ہی گا تو نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ شوہر کو نام لے کر بلا نہیں سکتے۔ ایک تو شوہر عمر میں بڑا ہے، بڑوں کو نام لے کر نہیں بلانا۔ دوسرا شوہر مقام اور مرتبے میں بھی بڑا ہے، اس لیے نام لے کر قطعاً نہیں بلانا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ ماڈرن زمانہ ہے، آؤ عزیز جاؤ عزیز، کیسے ہی تنویر سودا لائے کیا تنویر؟ لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے یہ بیفور میرج ہے کہ آفٹر میرج کا قصہ ہے، اچھا نہیں لگتا۔ سب چل رہا ہے زمانے میں، اور یہ سب فساد ہے نا امیروں کے گھروں میں ہے، اور ان کا دیکھا دیکھے غریبوں کے گھروں میں بھی چلتی ہے۔ جوانی حسن میں خانے لب و رخسار بکتے ہیں، حیا کے آئینے بھی اب سرے بازار بکتے ہیں، شرافت ظرف ہمدردی دلوں سے ہو گئی رخصت، شرافت ظرف ہمدردی دلوں سے ہو گئی رخصت، جہاں دولت پلپتی ہے وہاں کردار بکتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے لوگوں کے گھروں کے اندر بے دھڑک پکارتے ہیں، نام لے کر نہیں پکارنا۔ میرے شوہر، اللہ کی بندی ایک سوال کرتی ہے، میرے شوہر جب بیمار تھے تب ڈاکٹر نے کہہ دیا اب ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں، تب گھر میں میرا مہر معاف کر دی، کیا میں نے صحیح کیا؟ صحیح کیا، آپ نے اچھا کیا۔ مرنے کے وقت میں مہر پوچھے تو کیا SBI سے لیں گے؟ وہ معاف، دل کے ساتھ معاف کرنے سے مہر معاف ہو جاتا ہے۔
तरावी की नमाज के बाद वितर की नमाज अकेले पढ़ सकते हैं, लेकिन जमात के साथ पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा है। जब जमात के साथ वितर की नमाज चल रही है, आपको जमात में शरीक होना चाहिए। चाहे 2-4 तरावी की नमाज छूट भी गई, तब भी आप वितर की नमाज जमात के साथ पढ़कर बाद में छूटी हुई तरावी की नमाज पढ़ लें। आठ महीने की हामिला हूँ, ख़य हो गया, रोज़ा टूट जाता है। मुंह भर कर ख़य हो गया तो रोज़ा टूट जाता है। नमाज में एक साहब लिखते हैं, नमाज में मेरी ज़ुबान नहीं पलटती, तुतलापन है, बहुत परेशान हूँ, कुछ अमल बताइए। वो सूरह ताहा की आयत जो है ना, रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, इसको बार बार पढ़े या किसी मीठी चीज़ में पढ़कर दम करके उस मीठी चीज़ को खाएं और आहिस्ता बात करने की कोशिश करें। जल्दी बात करेंगे, जिनकी ज़ुबान सलामत है वो भी हकलते हैं। आहिस्ता इत्मीनान से बात करेंगे, मर्ज़ भी चला जाएगा, इंशाअल्लाह ताला अच्छी आदत पड़ जाएगी। सवाल समझ में नहीं आ रहा है। 130 पर 6 नंबर का सवाल समझ में नहीं आ रहा है। मुदस्सिर साहब बीजापुर से लिखते हैं, ज़रा अच्छा लिखे तो अच्छा है, लेकिन ये राइटिंग को पढ़ने के लिए एक कोर्स करना पड़ रहा है मुझे। फिर भी लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं। अल्लाह सोने की दुकान में 11 महीने 1000 रुपये जमा किए तो 1 साल के बाद 12,000 रुपये का सोना देते हैं, क्या ये लेना जायज़ है? इसमें तो दूर तक सूद नज़र नहीं आ रहा है। बस थोड़े थोड़े पैसे जमा करेंगे तो फिर 12 महीने तक आप जितना जमा करें हैं उतना ही पैसे का अगर वो सोना आपको देते हैं तो आपको लेना जायज़ है। 11 महीने तक जमा करो, 11,000 रुपये से 1,000 रुपये का एक्स्ट्रा लग जाता है। कैसे? 11,000 रुपये 11 महीने तक, 11,000 रुपये तो 1,000 रुपये आएगा, वो डाल कर देता है। 11 महीने तक 1,000 रुपये बने तो 11 महीने के बाद एक्स्ट्रा 1,000 रुपये का वो डाल कर दे रहा है, नाजायज़ है। लोन पर घर लेना जायज़ है? नहीं, हरगिज़ जायज़ नहीं, हराम है, इंटरेस्ट है, सूद है। उस घर में नमाज भी कबूल नहीं होती, इबादत भी कबूल नहीं होती, जिसके ख़रीदने और तामीर में सूदी पैसा इस्तेमाल होता है। समझ नहीं बात है? लोन लेकर बड़ी बड़ी इमारतें बनते नहीं, सब नाजायज़। मौलाना शिया को सलाम कर सकते हैं क्या? शिया अगर हज़रत अबू बकर और उमर को गाली नहीं देते, अम्मा आयशा का एहतराम करते हैं, ऐसे शिया हज़रात जो सिर्फ़ हज़रत अली की फ़जीलत के क़ाइल हैं, दूसरे सहाबा को भी मानते हैं, अदब करते हैं, तो ऐसे शिया को सलाम कर सकते हैं और उनके घर में खाना भी खा सकते हैं। अगर वो शिया जो हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर को गालियाँ देते हैं, नऊज़ बिल्लाह, और अम्मा आयशा पर नकीर फरमाते हैं फ़लाँ और फ़लाँ, तो फिर ऐसे लोगों को सलाम भी नहीं कर सकते, उनके घर का खाना भी नहीं खा सकते। फ़र्ज़ नमाज के बाद जो आयतुल कुर्सी की फ़जीलत है जो चल रही है कि फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद अगर आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे तो उसके और जन्नत के बीच में सिर्फ मौत एक आइल है। ख़ज़ा पढ़ते हैं, ख़ज़ा पढ़ते हुए भी पढ़े तो वही फ़जीलत है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दे देंगे।
مجلس میں جاتے جاتے کسی کو پیر لگ گیا تو کیا اس کو چھو کر بوسہ دے سکتے ہیں؟ نہیں، پیر لگ گیا تو معافی چاہتا ہوں، معاف فرما لیں، یہ بولنا عاجزی کے ساتھ۔ پیر لگ جانے سے ہاتھ لگا کر جو بوسہ دیتے ہیں یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ دیکھیے تمل ناڈو سے ایک نوجوان فون کرتے ہیں، روزے کی حالت میں مرد کے پاس باڈی مساج کر سکتے ہیں، گردن کے پاس جا کر ایسا مساج کرنا کہ نماز جنازہ کا اعلان ہونا۔ روزے میں جا کر مساج کئی کو کرتا رہیں گا، دیوانہ ہی نے۔ میری امی کی عمر 60 پر 5 سال ہے، میرے بھائی امی کو نہیں دیکھتے اور میں میرے گھر کو میری فیملی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میرے شوہر نہیں مان رہے ہیں۔ آپ اپنے شوہر کی بات مانیں، کیونکہ شادی کے بعد شوہر کے ساتھ رہنا ہے، اور داماد کا ایک حق اور داماد کے اخلاق میں یہ بات داخل ہے کہ ان کی ساس کو اگر کوئی دیکھنے والے نہیں ہیں تو ساس بھی ماں کے درجے میں ہے۔ اگر گنجائش ہے تو پھر ساس کو اپنے گھر بلا کر رکھیں، ان کی خدمت کرے، ورنہ پھر وہ بے موت مر جائے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اعتکاف میں عورت کی طبیعت خراب ہو گئی تو کیا وہ ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں؟ طبیعت انتہا درجے پر خراب ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر کوئی چارہ نہیں تو جا سکتے ہیں۔ سوال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، 140 پر 5 نمبر سوال۔ چیئر پر نماز پڑھنے سے پہلے کیا جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بھی سوال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کرسی میں نماز پڑھنے کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جن لوگوں کو قیام کی طاقت ہے وہ خامخواہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ جن لوگوں کو کھڑے ہونے کی طاقت ہے وہ خامخواہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوتی۔ چیئر کے نیچے جانماز بچھا کو اس کے اوپر چیئر ڈال کو اس کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن کا واقعہ مکمل کیجئے۔ شیموگا سے عمران صاحب فون کر رہے ہیں، واقعے کے اختتام کا بڑا انتظار ہے۔ میری طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، مجھے ہر بار پیشاب کے خطرے گرتے رہتے ہیں، بار بار کپڑے بدلنے نہیں ہوتا، اس لیے میں ناپاک کپڑوں میں ہی نماز پڑھتا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے آپ۔ پیشاب کے خطرے جہاں گرتے ہیں وہاں آپ کسی پانی کو چوسنے والا موٹا سا کپڑا رکھیں گے اور گھنٹے آدھے گھنٹے میں ایک مرتبہ جا کر وہ کپڑا یا ٹیشو پیپر آپ بدل کر آتے رہیں گے۔ خطرے اگر کپڑوں میں گر گئے، 1 روپے کے سکے کے بقدر وہ خطرے پھیل گئے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ نماز کے ادا ہونے کے شرائط میں کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ دیکھیے بدر سے ایک صاحب فون کر رہے ہیں، روزے کی حالت میں سوئمنگ پول میں تیر سکتے ہیں کیا؟ ڈوب بھی سکتے ہیں۔ تیرتے تیرتے کانوں کے ذریعے سے پانی چلے جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حلق میں پانی چلا جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک میں دوا ڈال سکتے ہیں، لیکن معاف کرنا، آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں، ناک اور کان میں ڈال نہیں سکتے، اس لیے کہ کان اور ناک کا الگ سے برابر تعلق ہوتا ہے۔ ENT جو ہوتا ہے نہیں، ای سے این سے نوز۔ نماز میں اگر سجدے کی آیت تلاوت کرے تو کس طرح سجدہ کرنا ہے؟ اللہ اکبر بول کر سیدھے سجدے میں جانا،
3 5 7 مرتبہ تسبیح پڑھنا، پھر اللہ اکبر بول کر اٹھ کر کھڑے ہو جانا۔ کہیں جا رہے ہیں اس وقت جوتا چپل پہننے کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، جوتے چپل پہننے کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ دبئی سے ایک صاحب فون کر رہے ہیں کہ میں دبئی میں ہوں، میرے ساتھی فجر کی اذان ہوتی رہتی ہے، سگریٹ اور پانی پیتے رہتے ہیں، کتنا بولے تو بھی سنتے نہیں، آپ کچھ مسئلہ بتا دیجئے۔ کیا ابھی نہیں کر سکتے آپ؟ یہ لوگ پاگل ہو چکے ہیں، ان کا روزہ ہرگز نہیں ہوتا۔ اذان کے وقت تو دور کی بات، اذان الگ وقت پر ہوتی ہے، روزے کا وقت الگ ہوتا ہے۔ جو کارڈز میں ٹائم ڈالا جاتا ہے اس سے 15 20 یا آدھا گھنٹہ پہلے سحری کر لینا ہے۔ آپ آخری 2-3 منٹ میں بھی سحری کو جاری رکھتے ہیں تب بھی روزہ مشکوک ہے، مشکوک۔ اذان ہو لے کر ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھ کر مراقبہ کر سکتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھ کر مراقبہ کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کا مطلب اللہ ہی سے خاص رشتہ جوڑنا ہے، اور مراقبے کا بھی وہی مقصد ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ مجلس سے آ کر ہیں نہیں۔ ایک صاحب ہیں روشن صاحب، وہ کہتے ہیں میرا ایک سوال ہے، میرے پاس 1 سال سے 1 لاکھ روپے جمع ہیں اور وہ پیسے محفوظ ہیں، اب اس 1 لاکھ کی زکوٰۃ کتنی نکلتی ہے؟ 2500 روپے نکلتی ہے۔ محمد ہدایت اللہ کون چٹھی بھیجے؟ آدھا سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت 20 روزے تک قرآن مجید مکمل ہوا یا اس کے بعد کیا لکھے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ 20 روزے تک مکمل ہے تراویح، تو 20 روزے کے بعد میں ہمیں پھر تراویح پڑھنا ہے، پھر سے پڑھ سکتے ہیں کیا؟ پھر سے 20 روزے تک قرآن مجید مکمل ہو گیا، اس کے بعد تراویح پڑھنا۔ بھائی قرآن مکمل ہونا ایک عمل الگ ہے، تراویح پڑھنا رمضان میں ایک الگ عمل ہے۔ رمضان میں جو سنت مؤکدہ ہے، قرآن مکمل کرنا سنت مؤکدہ نہیں، روزانہ 20 رکعت تراویح پورے رمضان میں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور اس تراویح میں قرآن پاک کو مکمل کرنا نور علی نور ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ آپ 3 دن میں بھی قرآن ختم کر دیے یا 1 دن میں بھی قرآن ختم کر دیے، تب بھی چاند رات تک آپ کو تراویح پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ لک الحمد، لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔